میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور ہمارے یہ ذمہ لگایا ہے کہ ہم آپ کے اسوہ کے مطابق عمل کریں، آپ کے حکم کے مطابق چلیں، آپ کی اطاعت کریں اور جو حکم دیں اس کو مانیں اور جس سے روک دیں اس سے باز آئیں۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ انسانیت پر یہ احسان عظیم ہے کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول اس امت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ پوری انسانیت پر احسان عظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے لقد من اللہ علی المومنین، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان فرمایا ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے، یعنی انسانوں میں سے ہی ایک رسول بھیجا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیات پڑھ کر انہیں سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، آلودگی سے انہیں پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یقیناً وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ یعنی گمراہی سے نکالنے کے لیے اور ہدایت پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور یہ پوری امت پر، پوری انسانیت پر اللہ کا احسان ہے، بلکہ احسان عظیم ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو ہمارے لیے چنا اور ہماری ہدایت کے لیے انہیں مبعوث فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کو باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے باعث رحمت ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے سب جہان والوں کے لیے، جہان، چرند پرند، انسان، جانور، سب جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سب جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا رحمت، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، مہدات، اور لوگوں کے لیے بطور ہدیہ مجھے پیش کیا گیا، یعنی یہ ہدیہ، تحفہ، اللہ نے تحفہ بنا کر، ہدیہ بنا کر مجھے لوگوں کے لیے پیش کیا ہے اور مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ کتنی بڑی عظمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، اور ہمیں ان کی امت ہونے کی وجہ سے ہماری امت کو بھی
بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ گویا ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے ہماری اس امت کو بھی بہترین امت قرار دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اعلیٰ نسب میں سے مجھے چنا گیا۔ فرمایا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے پہلے اللہ نے کنانا کو چنا، جو سب سے اعلیٰ قوم تھی اور یہ نسل تھی سب سے اعلیٰ، تو ان کو چنا۔ فرمایا وصطفیٰ قریشم من کنانا، پھر کنانا کے اندر سے قریش کو چنا، یعنی ان سب میں قریش ان سب سے بہتر تھے۔ پھر وصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، جو بنو ہاشم پورے قریش کے لوگوں میں سب سے بہترین تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وصطفانی من بنی ہاشم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، پھر اللہ نے مجھے بنو ہاشم میں سے چنا، یعنی نسل در نسل اعلیٰ ترین مقام حاصل کرنے والی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ کنانا کو چنا، پھر کنانا میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، بنو ہاشم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، یعنی ان سے بہترین شخصیت اس وقت کوئی تھی ہی نہیں۔ اللہ کی جتنی بھی مخلوق تھی ان سے بہترین شخصیت اور تھی ہی کوئی نہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر ہمارے لیے مبعوث فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے یہ پوچھا ابو سفیان، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس موقع پر انہوں نے پوچھا کہ آپ جس نبی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ صاف ظاہر ہے جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو بہت سا رد عمل ہوا اور ہر کوئی فوراً ماننے والا تو تھا نہیں، تو یہ اس دوران کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے، تو روم کے بادشاہ نے حضرت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ ان کا حسب نسب کیا ہے، کیسا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں سب سے اعلیٰ حسب نسب والے ہیں، سب سے اعلیٰ۔ تو ہرقل نے کہا کذالک الرسل تبعث فی نسب قومہا، یعنی اسی طرح اللہ کا طریق ہے کہ اللہ جب کسی نبی کو مبعوث فرماتا ہے تو وہ اس کی قوم میں سب سے بہترین شخص کو چنتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ بہترین نسل سے آپ کو چنا گیا، اور آپ کا نسب تمام لوگوں میں جن کے بھی اعلیٰ نسب تھے ان تمام میں اعلیٰ ترین نسب تھا۔ یہ تو آپ کی پیدائش جس قوم میں ہوئی اس حوالے سے بات ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو آپ کی شان بیان فرمائی ہے اس میں بیان فرمایا کہ یا ایہا النبی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی کسی نبی کو پکارتا ہے وہ عموماً اس کے نام سے پکارتا ہے، یا نوح، یا صالح، یا شعیب، یا یحییٰ، یا زکریا، ان کے ناموں سے اللہ پکارتا ہے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، کہیں بھی یا محمد کہہ کر نہیں، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول،
یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یعنی مختلف انداز میں جو مختلف نام دے کر، جو ذاتی نام سے کبھی نہیں، صفاتی ناموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پکارا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑوں کا نام لے کر نہیں پکارا جاتا۔ ہمارے ہاں مسئلہ بناتے ہیں کہ جی کیا حرج ہے یا محمد کہنے میں، بڑوں کا نام لے کر کوئی نہیں اپنے باپ کو، دادا کو، ان کا نام لے کر نہیں پکارتا کہ گل محمد میری بات سنو، کوئی بھی ایسے نہیں کہتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سب سے اونچی ہے پوری مخلوقات میں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کا لحاظ رکھا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے حکم سے آپ کو ہم نے دعوت دینے والا، دین کی دعوت، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، اور پھر فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ روشن چراغ جب روشن ہوتا ہے تو پورے ارد گرد روشنی ہو جاتی ہے، تو آپ کو نور ہدایت بنا کر بھیجا، روشن چراغ بنا کر بھیجا کہ آپ نے ہدایت کی روشنی ہر طرف پھیلائی۔ تو اس طرح فرمایا وہ آپ کو سراج منیرا، روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ نے قرآن مجید میں آپ کی صفت روشن چراغ بتا کر آپ کا مرتبہ اور مقام اونچا کر دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مختلف صفات ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہیں کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے ہی نفسوں میں سے، یعنی تم انسانوں ہی میں سے ایک رسول آیا ہے جو عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہیں بات مشکل میں ڈالتی ہے، تمہیں تکلیف دینے والی چیز ہوتی ہے، اس پر بہت گراں گزرتی ہے، یعنی تمہیں تکلیف دینے والی ہر چیز اس پر گراں گزرتی ہے۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر وہ بہت رحم کرنے والے ہیں اور مومنوں پر بہت شفقت کرنے والے ہیں۔ ان میں جو صفات بیان کی گئی ہیں، پہلی صفت آپ کی وہ ہے آپ کو جن سے بشر یعنی انسان سے بنایا، بھیجا ہے، انسان بنا کر بھیجا ہے، یعنی بشر کی جنس سے آپ کو بھیجا گیا۔ ہمارے ہاں لوگ مرتبہ اور مقام اونچا کرنے کے لیے اپنی سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں کہ نوریوں کا مقام اونچا ہے، لہذا نبی کا مقام اونچا کرنے کے لیے انہیں نوری کہتے ہیں، اور ان کو بشر کہنا یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی شان میں کمی، آپ کی شان میں کمی ہو جاتی ہے اگر آپ کو بشر کہا جائے۔ اور اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے یہ کہہ کر کہ ہم نے آپ کو انسانوں میں سے بنا کر بھیجا ہے، اور آپ ان کو بھی بتا دیں کہ ہم نے آپ کو انسانوں میں سے قل انما انا بشر مثلکم، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ یہ بیوقوفی میں ہے، انہیں بتا دو کہ میں انسان ہوں اور مثلکم، تمہاری طرح۔ کیا مطلب تمہاری طرح؟ کیسے؟ جیسے تم کھاتے پیتے ہو میں بھی کھاتا پیتا ہوں، جس طرح تمہیں بیت الخلاء کی ضرورت ہوتی ہے مجھے بھی ہے، جس طرح تمہیں بازاروں میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے مجھے بھی ہے، جس طرح تمہاری رشتہ داریاں ہیں چاچے مامے تائے اسی طرح میرے بھی ہیں، اس لحاظ سے میں تمہاری طرح انسان۔ فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے
جس کی وجہ سے میں تم سے ممتاز ہوں۔ اب اللہ نے جب اپنے نبی کو بشر کہہ کر اور وہی بھیج کر ممتاز کہہ دیا، تو اب ہمیں شان اونچی کرنے کی اپنی طرف سے بناوٹی طریقے سے کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ ہمیں بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ نوریوں کا وہ مقام نہیں ہے جو انسانوں کا ہے۔ کہاں سے پتہ چلا؟ اللہ نے آدم کو سجدہ کروایا فرشتوں سے، اس لیے یہ بتانا مقصود تھا کہ نوری کا مقام کم ہے اور آدم کا مقام زیادہ ہے، کیونکہ ہر ادنا اعلیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ تو ادنا جو ہے وہ فرشتوں کو کیا اور اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو۔ تو اس لیے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کا مقام انہیں نوری بنا کر اونچا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بشر ہو کر وہ سب نوریوں سے بھی افضل ہے اور پوری انسانیت سے بھی افضل ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں اور تمام انبیاء کے امام ہیں۔ ان کا مقام سب انبیاء سے اعلیٰ اور بہترین۔ یہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ایک بشر بتائی، اور دوسرا یہاں یہ بتایا اس آیہ مبارکہ میں کہ ہر تکلیف اور مشقت والی بات نبی پر گراں گزرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان پر بہت گراں گزرتی ہے۔ یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ معراج کے موقع پر کہ 50 نمازیں فرض ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے فائدے کے لیے بار بار جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ہی، لیکن بار بار جا کر کم کروائیں حتیٰ کہ 5 باقی رہے، یعنی کہ میری امت کو تکلیف نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح باجماعت 3 دن ادا کی، پھر اس کے بعد ترک کر دیا باجماعت ادا کرنا۔ کیوں؟ مجھے اندیشہ ہے، آپ نے فرمایا پوچھنے پر کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ ہو جائے اور پھر تم مشکل میں پڑ۔ تراویح اگر فرض ہو جائے اور تم پورا نہ کر سکو، اس لیے میں نے 3 دن پڑھا کر چھوڑ۔ کیسی شفقت اور کیسا خیال کہ میری امت کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو جب یمن کی طرف بھیجا تو ان کو پتہ کیا نصیحت کی؟ یہ آپ جتنے بھی بڑے ہیں جن کی ماتحتی میں لوگ ہیں وہ یہ سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو صحابہ کو جو نصیحت کی وہ کیا تھی؟ یسرا، آسانیاں پیدا کرنا لوگوں کے لیے، ولا تعسرا، لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالنا، ولا تنفرا، لوگوں کو متنفر نہ کرنا، اور فرمایا وتتابعا ولا تختلفا، مل جل کے کام کرنا، اختلاف نہ کرنا۔ یہ 4 جملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ایک جملے میں بیان فرمائی۔ تو ہمیں جو بھی ہم راعی ہیں، بڑے ہیں، داعی ہیں، مبلغ ہیں، عالم ہیں، باپ ہیں، استاد ہیں، جو افسر ہیں، اپنے ماتحتوں کے لیے یہ 4 باتیں ہمیشہ ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ آسانیاں پیدا کریں، مشکل میں نہ ڈالیں اور نفرت نہ دلائیں، یعنی لوگوں میں ایسا ماحول نہ پیدا کریں کہ نفرت پیدا ہو، آپس میں متنفر ہونے لگے۔ لہذا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جب مشقت ہوتی تھی تو آپ کو بڑی تکلیف پہنچتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کو مشقت میں مجھے ڈالنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا ہر نماز کے وقت مسواک کیا۔ ممکن ہے کہ کبھی میسر ہو، کبھی میسر نہ ہو، اس لیے میں نے یہ باقاعدہ حکم نہیں دیا۔ اسی طرح
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیسری صفت بیان فرمائی گئی ہے وہ کہ تمہاری ہدایت اور دنیاوی اخروی منفعت کے خواہش مند رہتے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں فائدہ پہنچے، تمہیں فائدہ پہنچے، اور یہ چیز اس کے لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ دنیا میں بھی تمہیں فائدہ ہو اور آخرت میں بھی تمہیں فائدہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے میں یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بات بیان فرمائی کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص آگ جلائے اور جب اس کا ارد گرد روشن ہو جائے پھر وہ پتنگے اور جو پروانے ہیں وہ اس آگ میں گرنے لگے، اور فرمایا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَدَعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ، پھر وہ آدمی ان پتنگوں کو پروانوں کو پیچھے ہٹاتا ہے لیکن وہ اس پر غالب آ کر زبردستی اس آگ میں چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، تم مجھے چھڑا کر زبردستی آگ میں جانا چاہتے۔ یہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً صحابہ کے سامنے پیش کی تھی۔ مجھے بتائیں کیا صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھڑا دیں اور وہ زبردستی آگ میں جانے کی کوشش کرتے ہوں گے؟ دراصل یہ مثال ہمارے لیے بیان کی گئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی تھے اور نبی ہیں، اس وجہ سے آپ نے ہمارے لیے یہ بات بیان فرمائی کہ میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں آگ سے، جو بھی تمہیں حکم دیتا ہوں تم نہیں مانتے ہو، تم اس کے خلاف چلتے ہو، تم اپنی مرضیاں کرتے ہو، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہو، لہذا تم میرے چھڑانے کے قابو نہیں آتے میرے، اور مجھ سے چھڑا کر تم آگ میں جانا چاہتے ہو۔ تو میرے بھائیو، ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے اس بات سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتے دیکھ کر، ہمیں کسی تکلیف میں دیکھ کر آپ کو یہ برداشت نہیں تھا۔ آخری بات جو اس آیہ مبارکہ میں بیان کی گئی وہ تھی کہ آپ نہایت مشفق اور نہایت ہی آپ مہربان تھے، شفقت کرنے والے اپنی امت، انتہائی مہربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انی لاقوم فی الصلاۃ وانا ارید ان اطیلہ، میں نماز پڑھانا شروع کرتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں قراءت لمبی کروں، فاسمع بکاء الصبی، پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، فاتجوز فی صلاۃ، میں اپنی نماز کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مما اعلم من وجد امہ علیہ من بکائہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو کتنی تکلیف پہنچ رہی، اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے میں نماز کو مختصر یعنی لمبی قرات نہیں کرتا، اس قرات کو مختصر کر لیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماں جس کا بچہ رو رہا ہے، آپ اس پر اتنے شفیق ہیں کہ آپ اپنی قرات کہ جی چاہتا ہے لمبا کرنا لیکن آپ اس پر عمل نہیں کرتے اور اس کو اختصار سے ختم کر دیتے۔ ایک موقع پر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک آیت پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی، یہ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں، جو میری پیروی کرے گا وہ تو میرے ساتھ ہے،
میرا اس سے تعلق ہے، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے گا، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، اے اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، تو انہیں بخش دے۔ یعنی حضرت ابراہیم یہ دعا کر رہے۔ اور پھر ایک اور آیت جو حضرت عیسیٰ سے متعلق تھی رضی اللہ تعالی علیہ السلام، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو، یہ حضرت عیسیٰ فرما رہے کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے دے تو تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے، دے سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اے اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں، حضرت ابراہیم جو اپنی امت کے لیے اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں اپنی قوم کے لیے، اور حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی امت کے لیے وہ مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اگر تو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اگر تو معاف کر تو بڑا مہربان۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کرنے لگے، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر، میری امت کو معاف کر، اور ساتھ ہی رونے لگ گئے۔ روایت میں آتا ہے اللہ نے حضرت جبریل سے کہا اور کہ مجھے پتہ ہے، میں خوب جانتا ہوں، لیکن آپ جا کر پوچھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کیوں رو رہے۔ اور حضرت جبریل آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، آپ یہ ساری بات بیان فرماتے ہیں اور اپنی امت کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ تو حضرت جبریل جب واپس جا کر بتاتے ہیں اور اللہ ان کو یہ پیغام دے کر دوبارہ بھیجتے ہیں، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، کہ ہم تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور راضی کر دیں گے اور تجھے تکلیف نہیں پہنچائے، یعنی جہاں تک ممکن ہوگا تجھے خوش کرے۔ یعنی یہ فکر مندی اپنی امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے سامنے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم صرف جھنڈیاں لگانے اور شور شرابہ کرنے اور دوسرا بناوٹی طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کرنے، جو کہ حقیقی محبت کا اظہار نہیں ہوتا۔ حقیقی محبت تو وہ ہوتی ہے کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرے اور ان کے مطابق اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بن جائے۔ ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن یہ جھنڈیاں لگا دی اور یہ کیک کاٹ لیے اور یہ سارے فضول کام جو مسلمانوں کا طریقہ ہے ہی نہیں، تو یہ کر کے ہم نے محبت کا اظہار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے بھائیوں، ایسا ہرگز نہیں۔ محبت جس کو ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کی ہر بات مانتا ہے۔ اس لیے اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، ہر حکم ماننا چاہیے، اور ہر وہ چیز جس سے روکا گیا ہے اس سے بعد آنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی صفات تورات میں بھی اللہ نے بیان فرمائی، انجیل میں بھی بیان فرمائی۔ اس بات کا ثبوت قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ الذین یتبعون النبی الامی، یہ جو نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، وہ نبی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، جو ان کی کتابوں میں جس کو لکھا گیا ہے، یعنی ان کی کتابوں میں لکھ کر بھیجا گیا ہے، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں، اور یہ جانتے ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں، اور فرمایا یامرہم بالمعروف، وہ نیکی کا انہیں حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، برائی سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں
حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ اور ان کے بوجھ کو وہ دور کرتا ہے، ہٹاتا ہے، وَالْأَغْلَالَ اور وہ طوق بھی ان سے اتارتا ہے، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ جو ان پر پڑے ہوئے تھے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ جو لوگ بھی یہود و نصارہ میں سے جو بھی اور ہیں ان میں سے جو اس پر ایمان لائیں گے، وَعَذَّرُوهُ اس کی حمایت کریں گے، وَنَصَرُوهُ اس کی مدد کریں گے ان کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور جو نور کتاب قرآن جو نور آپ کے ساتھ اتارا گیا ہے وہ اس کی پیروی کریں گے، فرمایا اولئک هم المفلحون وہی کامیاب و کامران۔ تو یقیناً ہمیں کامیابی اسی وقت مل سکتی ہے جب ہم اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان کی حمایت کریں گے اور ان کی مدد کریں گے، ان کی احادیث کو پھیلا کر اس کا دفاع کر کے مدد کریں گے، اور اس نور جو قرآن اللہ نے اتارا ہے، جو ان پر اترا ہے، اس نور کی اتباع کریں گے تو یقیناً ہم کامیاب و کامران ہوں۔ میرے بھائیو، اس سے بڑھ کر اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہو سکتی ہے کہ اللہ سے دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بعد آنے کی۔ اس سے بڑھ کر آپ کی شان اور اونچی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں انا دعوت و ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں بھیجا گیا، وانا آخر من بشر بی عیسی ابن مریم، میں سب سے آخری نبی ہوں جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم نے دی تھی۔ خانہ کعبہ کی جب انہوں نے تعمیر کر لی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، تو اس موقع پر یہ دعا انہوں نے کی تھی، ربنا اے ہمارے رب، وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیج، یتلو علیہم آیاتی کا جو تیری آیتیں انہیں پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب انہیں کتاب و حکمت والحکمہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم انہیں پاک کرے، انکا انت العزیز الحکیم بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ نے اس دعا کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث فرمایا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، یہ حضرت عیسیٰ فرما رہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدیہ جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں میں ان کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور من التورات تورات میں سے، ومبشرا اور میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں، بے رسول ایک ایسے رسول کی، یاتی من بعد اسمہ احمد جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں اور آپ کا نام لے کر آپ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرے بعد وہ رسول۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ہمیں یہ خبر دی ہے۔ تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو مبعوث کرنے سے پہلے ہی خبر دے دی کہ ایک رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ساتھ لگا دیا۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول، کلمہ مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک محمد الرسول اللہ ساتھ۔ اسی طرح اذان ہوتی ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول، اقامت ہوتی ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خطبہ پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ذکر ہوتا ہے اللہ کے ذکر، تشہد پڑھتے ہیں تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور رسل اور فرشتوں میں بھی
اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں دنیا میں ہر وقت کی کیفیت ہوتی ہے، کیسے کہ اگر اب یہاں ظہر کا ٹائم ہے، کسی اور جگہ عصر کا، کسی اور جگہ مغرب کا، کسی اور جگہ عشاء کا، کسی اور جگہ صبح کا، اور ہر جگہ اذان ہو رہی ہے۔ ہر جگہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے اے نبی آپ کے ذکر کو بلند کر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دو شعر ہیں، میں آپ کو وہ پڑھ کر سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات، آپ کے معجزات، یہ میں انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَذَمَّ الْإِلَٰهُ اسم النبی مع اسمہ، کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ساتھ ملا کر پیش کیا، بیان کیا۔ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب مؤذن 5 نمازوں میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ وشق له من اسمہ لیجلہ، اور پھر اللہ نے اپنے نام کے روٹ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکالا ہے، لیجلہ، تاکہ اس کو خوب عزت دے۔ وفضل العرش محمود، عرش والا محمود ہے جس کی حمد بیان کی جاتی ہے۔ وہذا محمد، اور یہ محمد ہے، یعنی حمد ادھر بھی ادھر بھی۔ اور اس طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ ہمارے دلوں میں اونچی شان، اونچا مقام، اور آپ کی بڑی فضیلت ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔